بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذان کی ابتدا آپ رضی اللہ عنہ کے خواب سے ہوئی۔ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیر کے بعد اس امر کی ضرورت پیش آئی کہ کوئی ایسی علامت مقرر کی جائے جس سے لوگوں کو نماز کا وقت کا پتہ چل جائے۔ چنانچہ ایک تجویز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ دی گئی کہ نماز سے پہلے بغل بجایا جائے، مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طریقے سے انکار کر دیا کیونکہ یہ طریقہ یہود کا تھا۔ ایک تجویز یہ دی گئی کہ آگ جلائی جائے جس سے پتہ چل جائے نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تجویز کو بھی رد کر دیا کیونکہ یہ مجوسیوں کا طریقہ تھا۔ ایک تجویز یہ دی گئی کہ ناقوس بجا کر اعلان کیا جائے، مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بھی رد کر دیا کیونکہ ناقوس بجانے کا طریقہ عیسائیوں کی عبادت گاہوں میں رائج تھا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی اس محفل میں موجود تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے خواب سے آگاہ کیا کہ آپ رضی اللہ عنہ نے گزشتہ رات خواب میں کسی کو کہتے سنا کہ نماز کے لیے اذان کہو۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے خواب کے بعد اپنے خواب کا ذکر کیا، جس میں انہوں نے ایک شخص کو دیکھا جس نے 2 سبز چادریں پہن رکھی تھیں اور اس نے اذان کی کلمات انہیں سکھائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تجویز کو پسند کیا اور حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کو حکم دیا وہ اذان کے کلمات حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو سکھائیں۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے اذان کے کلمات سیکھنے کے بعد پہلی مرتبہ اذان دی اور یوں نماز سے پہلے باقاعدہ اذان دینے کا طریقہ رائج ہوا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اذان کی آواز سن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، رسول اللہ، یہ وہی کلمات ہیں جو مجھے خواب میں سنائی دیے تھے، اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کے بتائے ہوئے کلمات کی تصدیق کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بات سن کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور آپ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، مجھے وحی کے ذریعے پہلے یہ کلمات بتا دیے گئے۔ عمر رضی اللہ عنہ کی مثال نوح اور موسیٰ علیہ السلام کی سی۔ حق و باطل کی اس لڑائی میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کردار نمایاں رہا۔ جنگ بدر کے تمام تر جنگی اور حکمت عملی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مشوروں سے طے کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گرفتار شدہ مشرکین کے ساتھ سلوک کے بارے میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا عمر فاروق، حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ اور دیگر اکابرین سے مشورہ کیا تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قریش مکہ کے جو جنگی قیدی ہیں ان میں سے اکثریت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے لوگوں کی ہے۔ میری رائے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے مناسب فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیں، اور جو فدیہ ہمیں ملے اس سے مسلمانوں کی مالی حالت بہتر کرنے میں مدد ملے اور ہم فوجی مصارف کو بھی پورا کر سکیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس معاملے میں اپنی رائے یوں دی، اللہ کی قسم، میری رائے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ والی نہیں، میری رائے میں ہر ایک کا سر قلم کر دینا چاہیے تاکہ کفار مکہ جان جائے ہمارے دل میں ان کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں۔ اس طرح وہ ہماری سختی دیکھیں گے تو ان کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بات سنی تو خیمہ کے اندر تشریف لے گئے۔ کچھ دیر بعد تشریف لائے اور فرمایا، اللہ تعالیٰ بعض کے دل نرم کر دیتا ہے تو وہ دودھ سے بھی زیادہ نرم ہو جاتے ہیں، اور بعض کے دل سخت کر دیتا ہے تو وہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ کی مثال ابراہیم علیہ السلام جیسی ہے، جو بارگاہ الہی میں عرض کرتے ہیں کہ جو میری بات مان لے وہ میرے ساتھ ہے، اور جو میری نافرمانی کرے تو اس کی مغفرت فرما، اور تو رحم کرنے والا ہے۔ اور ابوبکر رضی اللہ عنہ تمہاری مثال عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہے، جو بارگاہ الہی میں عرض کرتے ہیں کہ انہیں عذاب دے تو حق ہے کہ یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر انہیں بخش دے تو تیرا اختیار ہے کہ تو غالب و حکیم ہے۔ اور اے عمر، تمہاری مثال نوح علیہ السلام کی سی ہے، جو بارگاہ الہی میں عرض کرتے ہیں کہ زمین پر کسی کافر کو نہ رہنے دے۔ اور عمر رضی اللہ عنہ تمہاری مثال موسیٰ علیہ السلام کی سی ہے، جو بارگاہ الہی میں عرض کرتے ہیں ان کے مال تباہ کر دے، ان کے دلوں کو سخت کر دے اور دردناک عذاب دے، یہ دردناک عذاب دیکھے بغیر ماننے والے نہیں ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رائے پر متعدد کفار فدیہ لے کر آزاد کر دیے۔
حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ غزوہ احد میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان بشانہ شریک ہوئے اور بہادری کے جوہر دکھائے۔ جب احد پہاڑ کی جانب تعینات دستہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے برعکس جگہ چھوڑی اور خالد بن ولید نے پشت سے حملہ کر کے مسلمانوں کی کمر توڑ دی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہید ہونے کی خبر مشہور ہوئی تو آپ رضی اللہ عنہ جوش میں آ گئے اور کفار کے قتال میں اور زیادہ جوش سے مشغول ہو گئے۔ اس دوران جب خبر ملی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہیں تو آپ رضی اللہ عنہ دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ہمراہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر ایک محفوظ مقام پر منتقل ہو گئے۔ اس دوران ابو سفیان نے اونچی آواز میں کہا، اے گروہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تم میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو خاموش رہنے کا حکم دیا۔ کچھ دیر بعد کوئی جواب نہ پا کر ابو سفیان نے پھر اونچی آواز سے پکارا، اے گروہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تم میں ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ ہیں؟ اس مرتبہ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ ابو سفیان کچھ دیر بعد پھر چلایا، ضرور یہ لوگ مارے گئے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس کی حرزہ رسائی سن کر پکارا، اے دشمن خدا، ہم سب اللہ تعالیٰ کے فضل سے زندہ ہیں۔ ابو سفیان نے یہ سن کر پکارا، خیبر بلند ہوا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے پکارا، اللہ تعالیٰ بلند و برتر ہے۔ ابو سفیان نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا جواب سن کر کہا کہ معرکہ احد معرکہ بدر کے برابر ہو گئی، یعنی ہم نے بدر کے بدلہ لے لیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان پر پکارا، نہیں ابو سفیان، یہ برابری نہیں، کیونکہ ہمارے مقتولین جنت میں ہیں اور تمہارے مقتولین جہنم میں ہیں۔ ابو سفیان نے جب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بات سنی تو گھوڑا دوڑاتے ہوئے بھاگ گیا۔